बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर ये कहा जाए, हाथ जोड़ के दस बदस्ता ये गुजारिश की जाए, खुदारा पाकिस्तान में ये मत करो। इस खबर ये है, मैंने आपके सामने रखा कि बीबीसी उर्दू क्या रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी कह रहा है कि लोगों को गोलियां लगी हैं। गार्डियन अखबार कह रहा है लोगों को गोलियां लगी हैं। आपका वहां जोर नहीं चलता और आप कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो पहले कोई कमी रह गई थी, आप कह रहे हैं हम वो भी करेंगे। रात को मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से उठा लिया गया। मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। कल भी उन्होंने ये बताया था। पहले मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया था और वो ट्वीट पिम्स अस्पताल के मुतालिक था। इस वक्त मसला ये बना कि इस्लामाबाद में दो बड़े सरकारी अस्पताल जो हैं, पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल, वो मालूमात नहीं दे रहे ऑफिशियली। कल एक वीडियो एक लिस्ट सर्कुलेट हुई पोली क्लिनिक अस्पताल के मुतालिक, कितने लोगों के जख्मी है, इतने जिनकी जान गई है। बाद में उन्होंने उसकी तरदीद कर दी कि ये दुरुस्त नहीं है। पिम्स अस्पताल को लेके मतीउल्लाह जान जो है कल दिन 11 बजे से बता रहे थे कि भाई वो मालूमात भी नहीं दे रहे। और वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर बराए सेहत है मलिक मुख्तार अहमद, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कमरे में मौजूद हैं। उनकी मीटिंग रही और वो जब निकल रहे थे, मतीउल्लाह जान ने उनसे बात की। अब सहाफी कल से पिम्स और पोली क्लिनिक से मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं कि गोलियां लगी हैं, कितने लोगों को लगी हैं, कितने लोगों की जान गई है। और इसमें कुछ जुर्म नहीं है। अल्लाह ना करे कभी भी कोई वाकया जैसे कोई खुदकुश हमला होता है, एक और एक मामूल की प्रैक्टिस है कि हम जाते हैं, हम सहाफियों के तौर के ऊपर वहां पूछते हैं, अमले से मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, हम ईदी वालों से मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, वहां जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर होते हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। खबर लेनी होती है कितने लोग लाए गए हैं, किस हालत में थे, कितने मुर्दा लेके आए हैं, कितना जिंदा हालत में, कितना जख्मी, कितने क्रिटिकल। या तो आप मालूमात शेयर कर दें, आप मालूमात भी शेयर नहीं कर रहे। तो सहाफी का काम खबर देना है। हुकूमत जो मर्जी करे, किसी को मेरी खबर से हो सकता है तहरीक इंसाफ को फायदा हो, वो कहेंगे वाह वाह उमर दराज बड़ा अच्छा सहाफी है। मेरी खबर से हो सकता है तहरीक इंसाफ को नुकसान हो, वो कहेंगे बड़ा ये 2 नंबर है, ये बिका हुआ है, ये फलां, जो भी ये जमातों का होता है। अब मतीउल्लाह जान कल मौजूद थे पिम्स अस्पताल में और वो मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे। रात को 11 बजे जब वो वहां से निकल रहे थे और ये सबको पता लगा कि पिम्स अस्पताल के अंदर बड़ी सख्त फील्डिंग लगाई गई है कि किसी किस्म की मालूमात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जो मतीउल्लाह जान है सीनियर सहाफी, उनको जनाब अली रात वहां पे पार्किंग से उठा लिया गया। और वो उस वक्त अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक और सहाफी इस्लामाबाद से कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब भी मौजूद थे। लेकिन बाद में साकिब बशीर साहब को कहीं 4 बजे के आसपास जो है वो छोड़ दिया गया। और मतीउल्लाह जान साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने थाना G9 में दरखास्त दी और यही कहा है कि उनके वालिद साहब को अगवा किया गया है। और साकिब बशीर साहब ने सुबह 4 बजे उनको बताया ये सारा कुछ। अब साकिब बशीर साहब ने बीबीसी को ये बताया कि बुध की रात 11 बजे वो पिम्स अस्पताल से निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि कुछ अफराद आए जिन्होंने मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर साहब के चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला और जबरदस्ती गाड़ी में लेकर डालकर उन्हें ले गए। और 10 मिनट की मुसाफत के बाद उनके कमरे में बिठाया गया, लेकिन कपड़ा उनके मुंह से नहीं उतारा गया। तो उन अफराद ने साकिब बशीर साहब को मुखातिब करके कहा, जो उन्होंने बीबीसी को बताया कि आपके साथ तो कुछ मसला नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ कहते भी नहीं है। तो उनके मुताबिक उनको ना कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 2 घंटे के बाद साकिब बशीर साहब को I9 के करीब एक वीरान जगह पे छोड़ के वो लोग फरार हो गए। अब इस सारी बात के दौरान साकिब बशीर साहब ने यह भी बताया कि जब हमें वो लेके गए, कमरे में बिठाया गया, तो हम दोनों से कोई सवाल नहीं पूछा और कमरे में जो मौजूद अफराद से बार बार हमसे यही पूछ रहे थे कि आपने चाय तो नहीं पीनी, आपको किसी किस्म की सर्दी तो नहीं लग रही, आपने वॉशरूम तो नहीं जाना। तो उनके मुताबिक जब वो वहां से उनको छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक शख्स से पूछा टाइम क्या है, तो उनका इस वक्त 2:30 बजे का टाइम है। अब इसके ऊपर मतीउल्लाह जान कहां पे हैं किसी को कोई पता नहीं है। फिर खबर आई कि जी उनको मारगिला थाने मुंतकिल किया गया है। फिर जो उनकी वकील हैं ईमान मजारी, जो हर उस शख्स की आवाज बनने की कोशिश करती है जिसकी कोई आवाज नहीं बनता, तो उन्होंने बताया आपसे थोड़ी देर पहले कि वो गई थी और उनको पता चला था कि मारगिला थाने में रखा गया है। तो जब उन्हें हवालात तक मौका दिया गया, लॉकअप तक जाने का,
تو وہاں پہ جو اندر موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ان کو جو ہے متی اللہ جان کو مارگلا تھانے سے بھی منتقل کر دیا ہے. تو دوسرے لفظوں میں اب وہ مسنگ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے, ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے. لیکن جیو نیوز کلیم یہ کر رہا ہے کہ صحافی متی اللہ جان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, اور اب ابھی تک مقدمے کی جو نقول ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی. کون سے مقدمات ہیں؟ مریم نواز خان جو جیو کی کورسپونڈنٹ ہے, ان کے مطابق ان کو 24 نومبر کے احتجاج کی FIR ہے, وہی مقدمہ جو بشا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے اوپر درج کیا گیا. یعنی آپ یوں دیکھیے کہ صحافیوں کو رپورٹ کرنے کے اوپر بھی آپ جرائم کا کریں گے. اگلی خبر سن لیجئے. لاہور سے صحافی ہیں شاکر آوان صاحب. متی اللہ جان اور ثاقب بشیر میں 2 صحافی ہو گئے, ثاقب بشیر واپس آ گئے. متی اللہ جان کے بعد رات 2 بجے لاہور میں نشاط کالونی میں جو شاکر آوان صاحب ہیں ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا. میری ان کے بھائی سے بات ہوئی, میں ان کے فیملی ذرائع سے جب چیک کیا, ان کے مطابق رات 2 بجے ان کے گھر کے نشاط کالونی میں 15 سے 20 افراد آتے ہیں. اس میں سے کچھ سول کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں, کچھ یونیفارم میں ہوتے ہیں, اور ان کے گھر میں آ کے وہ نہیں بتاتے وہ کون ہے, وہ کیوں آئے ہیں, کس مقدمے مطلوب ہے, کوئی مقدمہ ہے, اور وہ شاکر آوان کو ساتھ لے جاتے ہیں. اس لمحے تک شاکر آوان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے افراد کون تھے, ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے, ان کے خلاف کون سا مقدمہ درج ہے. اس سے پہلے شاکر جو ہیں وہ FIA کے مقدمے میں پنجاب کالج والے میں درج ہیں, اور اس میں وہ بھی ہیں, اور اس میں میں بھی ہوں, اور ہم سب 16 تاریخ تک جو ہے وہ ضمانت کے اوپر ہیں. لیکن آپ نے ان کو کیوں گرفتار کیا ہے, کسی کو کوئی اس وقت پتہ نہیں ہے. اب یہ وہ ساری سینیریو ہے. دیکھیے جس طرح میں نے متی اللہ جان کا بتایا کہ ہم بھائی گارڈین BBC کو چھوڑ دیجئے. اب ایک اور خبر سنیے. BBC نے بتایا کہ اسلام آباد میں احتجاج میں ہلاک ہونے والے PTI کے کارکن احمد ولی کاکڑ کی تدفین پشین میں کر دی گئی ہے, یعنی بلوچستان میں. بھائی وہ اس کی جان کیسے چلی گئی ہے؟ پھر اسی طرح سے وہ لڑکا جو ستی تھا وہ بھی ان کے ساتھ بھی بات کی منیز جہانگیر نے, اور وہ بھی بتا رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحافیوں کو حقائق چھپانے کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ متی اللہ جان کو تحریک انصاف کے دور میں بھی اغوا کیا گیا, عمران خان نے مداخلت کی, وہ رہا تو ہو گئے, اور اس وقت جو ہے وہ لکھا, ایون شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ڈس اپیرنس کا لفظ لکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ پوری PDM کی لیڈرشپ ان کے گھر گئی, بلاول گئی. تو کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ ان کو ان کی رہائی ہونی چاہیے, یا آپ ان کے گھر جائیں گے, یا پھر یہ صرف عمران خان کے دور میں ہی تھا؟ پھر ایک اور بات سنیے. آپ ہمارے اوپر غصہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. زاہد گشکوری صاحب ہم نیوز سے وابستہ, انہوں نے لکھا جی اپیل فرام فیملی ٹو PM شہباز شریف صاحب فار ڈیڈ باڈی کسٹڈی. Shafiq Lone's dead body is with Polyclinic Hospital. He got bullet wounds caused death at D Chowk. His family is linked with PTI. He was attending protest. Neither PTI leaders nor anyone else helped the family. ان کے مطابق یہ شفیق لون جو ہے ان کی جان گئی ہے, اور ان کو ان کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی. اور یہی بات جو ہے حامد میر صاحب نے لکھی کہ brother of Shafiq Lone from DG Khan is in Islamabad and requesting Polyclinic administration to give him the dead body. But doctor said they will lose jobs if they hand over the dead body of deceased PTI worker to his family. بھائی لوگوں کو ڈیڈ باڈیز تو دو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہاں پہ اسلام آباد کے موجود صحافی کہہ رہے ہیں. ان کو دفنانے تو دو, ان کو دفنانے تو دو, وہ رو تو لیں 2-4 منٹ اپنے پیاروں کو دیکھ کے. یہ آپ یہ جو کر رہے ہیں, اس سے پاکستان کی جو وفاق ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. یہ وفاق کی مدد نہیں کی, اور یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا گیا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اب اس سب کے بیچ میں پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ انکوائری کیجئے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, ان کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا. وہ کہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سانحہ ڈی چوک میں سویلین پر طاقت کا بے دریغ استعمال انسانی, سیاسی اور معاشرتی حقوق کی پامالی کو پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے, اور مطالبہ کرتی ہے کہ سانحے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے, اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوائی جائے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ فی الفور مستعفی ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ سانحے پر از خود نوٹس لیں. وہ از خود نوٹس لینے کا مطالبہ تو کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے, جن کے اپنے حقوق مارے گئے اور وہ چپ رہے. کاشف عباسی رات کہہ رہے تھے گاڑیاں ٹوٹی انہوں نے دیکھی ہیں جو سانحہ ڈی چوک میں. بھائی سوال یہ ہے کہ گاڑیاں آپ نے کس حق سے توڑی؟ کسی نے جرم کی خلاف ورزی کی تو اس کو پکڑتے, جیسے وہ کنٹینر سے جس شخص کو گرایا گیا ہے. اب تو BBC نے بھی اس کی تصدیق کر دیا کہ وہ اصل ہے, وہ جعلی نہیں ہے. اس بندے نے دفعہ 44 کی خلاف ورزی ہوگی, اس کو پکڑ لیتے, لیکن اس طرح بے دردی اور بے رحمی سے گرانے کا تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. یہ نہ کریں, پاکستان کی وفاق کو, ریاست کو کمزور نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ طلال چودھری جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی چڑھائی کرنے والوں کو سبق مل گیا ہوگا, ریاست و حکومت سے نہیں لڑتے. یہ سب
اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی ریاست کے درمیان یہ جو رشتہ ہے اس میں دراڑ مت ڈالو. یہ پاکستان ہم سب کا ہے، لیکن یہ چیزیں نہ کرو، خدا کے واسطے نہ کرو. کہتے ہو تو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. اب ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر عجیب و غریب ہے. بوشا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بٹو، وہ کہتے ہیں جی بوشا بی بی ڈی چوک سے نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو زبردستی نکالا گیا. اور بوشا بی بی کو یہ بھی نہیں معلوم ان کو کہاں رکھا گیا. وہ تو کہہ رہے جی علی امین گنڈا پور کی ٹیم نے ان کو حبسے بھیجا میں رکھا. بھائی پہلے اپنے جاؤ، اپنے لوگوں کو بتاؤ، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کرو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آپس میں لڑتے رہو گے تو کیا کر لو گے. اب دو چار خبریں اور ہیں. آج اڈیالہ کے اندر کیس کی سماعت تھی، اور ماشاءاللہ سے جو جج صاحب ہیں وہی دستیاب نہیں تھے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو ہے اس کے اوپر بغیر سماعت کے جو کارروائی ہے وہ 2 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا جی دستیاب نہیں تھے، اور بوشا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہے. آپ کو پتا کیوں؟ اگر وہ آج جاتے، عمران خان کی ملاقات ہو جاتی، بوشا بی بی ایکچوئل سچویشن بتا دیتی، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہو جاتی، صحافیوں سے ملاقات ہو جاتی، تو ٹھیک ہے، جیسا بھی نہیں گئے. یعنی عمران خان اویلیبل ہے، باقی سب اویلیبل ہے، جج صاحب اویلیبل نہیں ہے عمران خان کا کیس سننے کے لیے. دوسرا ایک اور سنیے. تھانہ واک اینڈ ٹیکسلا صادقہ آباد نیو ٹاؤن میں مزید 4 نئے مقدمات درج کیے گئے. دہشت گردی ایکٹ کے تحت عمران خان، علیمہ خان، بوشا بی بی، عارف الوی، علی بن گنڈا پور، اسد کیسر، حماد ریاض، شہریار ریاض، ان کو ان میں نامزد کیا گیا ہے. اور جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں اس میں فرد جرم کی جو کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی ہے، اور جو جج صاحب امجد علی شاہ صاحب انہوں نے حاضری لگا کے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.